کی آواز لے کے حسین قاسم حیدر ٹی وی پہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام جو کہ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اس موضوع کے ساتھ کہ کیا امام زمانہ کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، وہ پروگرام ایک ہی پروگرام تھا، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا اصرار اور آپ لوگوں کی دلچسپی کے باعث اور اتنے سوالات آئے کہ وہ ان کی جو مکمل سوالات ہم لے بھی نہیں سکے اور ان کے جوابات بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر پائے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ کے اصرار کی وجہ سے اسی پروگرام کو، اسی عنوان کو ہم نے اس ہفتے بھی کنٹینیو رکھا ہے، جس کے لیے ہم نے مولانا قبلہ و کعبہ علی رضا رضوی صاحب سے UK میں ہم نے ان سے درخواست کی، ان کو دعوت دی کہ وہ ایک مرتبہ پھر زحمت کریں اور ہماری دعوت کو قبول کریں، چونکہ آپ سب لوگ قبلہ کے چاہنے والے ہیں، قبلہ آپ سب کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا ہم سب کا کرتے ہیں، حیدر ٹی وی کا کرتے ہیں، حیدر ٹی وی کی ٹیم کا کرتے ہیں۔ اس لیے قبلہ نے ہماری گزارش کو قبول کیا۔ قبلہ آپ کو میری طرف سے، حیدر ٹی وی کی طرف سے اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو بہت بہت شکریہ۔ قبلہ، جیسا کہ میں نے ابھی پروگرام میں بتایا بھی ہے کہ ہمارے چاہنے والے، آپ کے چاہنے والے جو ہیں، انہوں نے اتنے زیادہ مجھے فون کالز کی، پورا ہفتہ تقریباً فون کال اور میسیجز آتے رہے، سوالات آتے رہے کہ یہ پوچھنا تھا، ہم نے یہ پوچھنا تھا، کائنڈلی یہ پوچھے۔ اس لیے ہم نے سیم موضوع سلیکٹ کیا ہے کہ کیا امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ جو سوالات بہت ضروری تھے اور جن کے جوابات ہم نہیں دے پائے اور ہم نے وہ سوالات اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر پائے بیکاز کہ حالانکہ ہم نے 2 گھنٹے کا تقریباً پروگرام کیا تھا، پروگرام کی قلت کی وجہ سے اور کالوں کے بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے ہم وہ سوال نہیں لے پائے تھے۔ اس میں قبلہ ایک سوال تو یہ تھا کہ جس طرح امام کے ظہور کی نشانیوں میں بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کچھ باقی بھی ہیں، جس میں 5 حتمی نشانیاں باقی ہیں، اسی طرح قبلہ جو یہ سفیانی ہیں، دجال ہیں اور یاجوج ماجوج ہیں، ان کی بھی کچھ نشانیاں بتائیے، تاکہ یہ ایک سوال آیا ہے جو کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان کی نشانی میں کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ تحریکیں ایسی چلی ہیں، جیسے داعش آئی، طالبان آئی، وہ ان کا بھی بالکل وہی شعار رہا ہے جو کہ سفیانی کا ہوگا، وہ اہل بیت کے نام رکھنے والوں کو چن چن کے ماریں گے، یا جو بھی اہل بیت کا محب ہوگا ان کو ماریں گے اور روزوں کو مسمار کرنے کی باتیں کریں گے۔ تو کیا یہ وہ تو نہیں تھے؟ تو کیا ان کی کیا نشانیاں ہوں گی قبلہ، اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جو سارا پروگرام کر رہے ہیں آپ کی وساطت سے اور آپ کے اس حیدر ٹیلی ویژن کی وساطت سے، یہ لوگوں میں ایک اویئرنیس بڑھانے کے لیے، لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے، لوگوں کی آمادگی کو بڑھانے کے لیے، لیکن ہم لوگوں میں فرسٹریشن یا گھبراہٹ یا پریشانی ایجاد نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ہم توقید کرتے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں ظہور کا وقت آ گیا، اب ظہور ہونے والا ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں آیا، کیونکہ ظہور کا وقت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے یا مولا امام زمانہ علیہ السلام جانتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ظہور کا وقت آ گیا یا نہیں آیا، اور نہ ہی ہم لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن یا ایک ہیجانی کیفیت طاری کرنا چاہتے ہیں کہ بھی یہ اتنی ظہور کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ ویسے ہی ایک تو لوگ ہمت حوصلے سے بہت زیادہ مضبوطی سے ان علامات کو سنیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیں سب کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ جب ظہور ہوگا ہمیں السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور علامات بہت زیادہ ہیں جو کہ ظہور کی ہیں، جو جب سب پوری ہوں گی تو امام کا ظہور ہوگا، جب تک وہ علامات پوری نہیں ہوں گی ظہور نہیں ہوگا۔ اور ابھی یہ علامات ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اب اگر یہ ابھی یہ امام کی علائم میں سے ہے یہ جو بھی کرونا وائرس، تو اس کے بعد پھر بہت کچھ ہونا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، جنگیں بہت ہونی ہیں، پھر وبائیں اور زیادہ پھیلنی ہیں، یہ وبا بہت زیادہ پھیلے گی، جنگیں بہت زیادہ ہوگی، اور اس وقت بہرحال لوگ جنگوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ کل امریکہ نے اپنے یہاں اعلان کیا ہے کہ ان کے یہاں 22 ملین سے زیادہ، یعنی 2 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ بے روزگاری کا لوگوں نے وہاں پہ بے روزگاری الاؤنس کا کلیم کیا ہے، یعنی جنہوں نے فارم فل کیا ہے کہ ہم لوگ بے روزگار ہو گئے۔ بہت سے ایسے جو اپنی بتاتے ہی نہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، حالات اچھے ہیں ان کے، یا کون کہے کون جا کے لگے، یا بہت سے تو ریٹائرڈ ہیں،
اور بہت سے لوگ تو اب یہ 22 ملین سے زیادہ بے روزگار ہونا یہ امریکہ کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا اتنی کثیر تعداد میں. اور جی فرمائیں. ایک کال لے لیں ہم بیچ میں سوال سے پہلے. جی السلام علیکم. السلام علیکم، محمد علی جعفری بول رہا ہوں. السلام علیکم. اگر بس یہ معلوم کرنا تھا، یہ جو ظہور سے پہلے جو ایک مولانا نے کہا تھا کہ سفید اموات ہوں گی، تو یہ سفید اموات یہ کورونا والی جو اموات ہو رہی ہے یہی سفید اموات ہے یا کوئی ڈفرینٹ ہوگی وہ؟ جی میں اس کی طرف آتا ہوں. تو انشاءاللہ تو بہرحال ابھی کل جو ہے وہ چائنا نے ایک نیوکلیر ٹیسٹ کیا ہے بہت خاموشی سے، اور امریکہ نے جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے زیر زمین جو ہے یہ انڈر گراؤنڈ کیا ہے. تو جنگ کی بھی کافی بادل منڈلا رہے ہیں. روس، امریکہ، چین وغیرہ، خود ہندوستان، پاکستان، خود مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل وغیرہ، تو بہت سی جگہوں پہ اس وقت پریشانیاں ہیں. لیکن ہم یہ صرف اور صرف بحثیں کر رہے ہیں تاکہ یہ اگر ہو تو ہم، آپ نے بھی سوال کیا کہ بھی آخر زمانے کے جو ہوں گے، بھی ہمارے جو مومن بھائی نے سوال کیا ہے، محمد جعفری صاحب نے، میں انشاءاللہ اس کا بھی پیش کروں گا کہ علامات میں سے حتمی نہیں ہے لیکن غیر حتمی علامات میں سے ہیں کہ چھٹے مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک آخری زمانے میں 2 طرح کی موت ہوگی، سفید موت اور سرخ موت. اور سفید موت جو ہے وہ طاعون سے، لفظ طاعون آیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کئی وبائیں پھیلیں گی. اگر یہ کورونا جو ہے ان علامات میں سے ہے، تو ابھی یہ جیسے بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا میں آج دوبارہ 1290 افراد مر گئے، یعنی ختم ہو گئے، تو بالکل وہاں پہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا. تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کئی وبائیں آئیں گی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور پھر اس کے علاوہ کورونا کے علاوہ اور وبائیں آئیں گی. کیونکہ حدیث میں بھی یہی ہے کہ کئی وبائیں پھیلیں گی اور وہ رک جائیں گی، کنٹرول ہو جائیں گی، قابو ہو جائیں گی، لیکن پھر جب آخری طاعون پھیلے گا تو وہ قابو نہیں ہوگا. اور اس میں وہ سفید موت اس کو کہا گیا ہے جس کے اندر 1/3 دنیا کے لوگ مر جائیں اور 1/3 جنگوں میں مریں گے. یعنی ساتھ ساتھ یہ آگے پیچھے چیزیں ہوں گی ایک ہی وقت میں. تو ابھی یہ بہت سی یعنی حالات ابھی بہت زیادہ بگڑنے ہیں. ابھی یہ آپ نے جو دجال پہ میں نے بہت زیادہ کبھی نہیں بولا، لیکن آج اگر کہتے ہیں تو ہم، کیونکہ آپ نے مجھے پروگرام سے عین 2-4 منٹ پہلے کہا ہے، ابھی خود جلد نمبر 2 میں معجم الملاحم والفتن کے اندر 20-30 سے زیادہ صفحے دجال کے اوپر ہیں احادیث کی روشنی میں، صرف بلکہ شاید 40-50 زیادہ صفحے ہیں صرف دجال پہ. ہاں تو میں صرف 1-2 حدیث سناؤں گا. اگر آپ کہیں ایک حدیث جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے بہت طولانی، اور یہ مستند حدیث ہے کیونکہ حدیث بہت زیادہ ہیں شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. یہ کنز العمال میں بھی ہے سنیوں کے ہاں، اور شیعوں کے ہاں بحر الانوار میں ہے. اور حضرت اصبغ ابن نباتہ جو امیر المومنین کے ایلچی ہیں یا کہہ لیں پرسنل اسسٹنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین من الدجال، مولا ذرا کچھ دجال سے متعلق فرمائیے. تو آپ نے کہا کہ الا ان الدجال سعید ابن سعید، تو سعد سے سعید آپ نے فرمایا کہ اس کا نام ہوگا اور اس کے باپ کا نام سعید یا سعید ہوگا. اور فشقی من صدقہ، اور وہ آدمی سب سے منحوس یا بدبخت ہوگا جو اس کی تصدیق کر دے. کیونکہ دجال سے متعلق میں بہت زیادہ حدیث میں ہے کہ سنی کتابوں میں زیادہ ہیں، شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال ظاہر ہوگا. سنی کتابوں میں سب جگہ پہ اصفہان کی، اور اس حدیث میں امیر المومنین سے بھی یہی ہے کہ اصفہان کے پاس ایک گاؤں سے دجال جو ہے وہ قیام کرے گا. البتہ دیکھیں بعض لوگوں پہ آیا ہے کہ ایک یہودی ہوگا، جیسے اصفہان اور شیراز کے پاس بہت سے ابھی بھی گاؤں ایسے ہیں، اور بلکہ خود شیراز شہر میں 4-5 لاکھ یہودی موجود ہیں، اور 70,000 کا لشکر لے کے چلے گا یہودی. اس کے اندر 70,000 ہوں گے جن کے سروں پہ تیج یا تیجان جمع ہے تاج کی، سروں پہ تاج ہوں گے، اور تلواریں بہت خوبصورت ہوں گی، بہت پیسے والے لوگ ہوں گے، حتیٰ بہت سے مسلمان اس کی دولت دیکھ کے ماننے لگیں گے. اور وہ کانا ہوگا. اکثر جگہوں پہ آیا ہے کہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، بائیں آنکھ اس کی چمکتی ہوگی، ہرے رنگ کی ہوگی، یعنی ایک اس کی جادوگر ہوگا بہت بڑا اس زمانے کا. اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، سنی کتابوں میں بہت زیادہ اس پہ حدیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ ہی نہیں آیا ہوگا، اور اس سے بچنا، اس کے فتنے سے بچنا بہت بڑا کمال ہوگا. تو اس حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ فشقی من صدقہ، بدبخت ہے وہ آدمی جو اس کی تصدیق کرتے. وہ کیا کہے گا جو تصدیق کریں گے لوگ؟ وہ کہے گا نہ ربکم، میں ہی تمہارا رب ہوں، اور اللہ جو ہے وہ نہ کانا ہے نہ نظر آتا ہے، رسول خدا نے فرمایا. تو یعنی یہ وہ دعویٰ کرے گا، اور وہ اتنا بڑا جادوگر ہوگا کہ
پانی کی نہریں جاری کر دیا کرے گا، ایسے جادو دکھائے گا کہ لوگ اس کو ماننے لگیں گے، بہرے کو گونگے کو شفا دے دیا کرے گا، صحت میں، یعنی ایسا بہت بڑا جادوگر ہوگا، اور یعنی ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ لوگ واقعا اس کے فتنے میں اس کو وَاسْتَعِيدُ مَنْ كَذَّبَهُ، مولا فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ جو اس کی تکذیب کرے. یخرج من بلدۃ یقال لها اصفہان، مولا فرماتے ہیں اصفہان یعنی ایک اصفہان شہر کے پاس ایک بستی ہوگی، من قریۃ تعرف بالیہودیہ، ایک چھوٹا سی بستی ہوگی جہاں پہ یہودی زیادہ رہتے ہوں گے، وہاں سے یہ جو ہے وہ دجال خروج کرے گا. اصفہان شہر ایران میں ہے، بدترین رہنے کی جگہیں آخری زمانے میں کہا گیا کہ تہران اور اصفہان ہوں گے، وہاں بے انتہا فتنے فساد ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، اور وہاں نہ رہنا. بس کہا بہترین جگہ تو کہا آپ نے قم اور طالقان، یہ اصفہان اور تہران کے درمیان میں قم ہے، اور طالقان جو ہے وہ تہران اور قزوین کے بیچ میں ایک گاؤں. تو تہران کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج بھی بے انتہا علماء کے مخالف، علماء دشمن، دین دشمن، بے پردگی کو چاہتے ہیں، شراب اور ہر طرح کی برائی چاہتے ہیں. آج یہ تہران میں آپ حالات دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کے حالات ہیں. یہ میں پڑھوں، حدیث پوری کروں؟ آئی تھنک اتنا سوال کا جواب تو مل چکا ہے. اچھا، اس سے قبلہ ایک چیز میں جو بیچ میں ایک لنک ہوتی ہے، ایک چیز وہ یہ کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہماری روایت میں ایسا ملتا ہے کچھ؟ دیکھیے روایات میں ایسا موجود ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو روایت ہے اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آئے گا تو تدین ان کا انہم کوکب الصبح، اس کی ایک آنکھ چمکتی ہوگی جیسے صبح کا ستارہ، فیہا علقۃ کانہم ممزوجۃ بالدم، اس کے اندر ایک لوتھڑا ہوگا جو سے خون آلود، اور اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی. بین عینیہ مکتوب کافر، یہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ رسول خدا سے بھی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا کافر. یقرأہ کل کاتب و امی، چاہے کوئی جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو وہ اس کو پڑھ لے گا. یعنی اب یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ استعارے ہیں. آیا کانا دجال کی اسی طرح سے اس کی جو علامات ہے، بہت سے علماء کہتے ہیں شاید یہ آدمی نہ ہو، کیونکہ اس کی نشانیاں انسان میں نہیں ہوتی. یہ کوئی بہت بڑا فتنہ ہوگا، دولت ہوگی، کیا ہوگا. بہرحال اب اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر، اور ہر آدمی اس کو پڑھ لے گا. جو ان پڑھ ہے وہ بھی پڑھ لے گا کہ اس پہ کافر لکھا. کیسے پڑھ لے گا جب ان پڑھ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی حرکتیں ایسی ہوں گی کہ کوئی بھی اگر ایمان رکھتا ہے تو اس کو پہچانے گا اس کی حرکتوں سے اور اس کی پیشانی کے نشان سے، یا پتہ نہیں اس کی جو علامات ہوں گی یہودیت کی اس کے اندر یا کیوں. لیکن یہ مولا علی نے بھی کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا. رسول خدا نے کہا اس کو ہر مسلمان، ہر مومن پڑھ سکے گا. مولا نے فرمایا کہ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو. اچھا قبلہ، ایک چیز جو اور ایک جو سوال تھا اس سے اسی سے ریلیٹڈ جو میں نے ان دا بگننگ آف پروگرام آپ سے پوچھا ہے کہ جو حضرت ذوالقرنین تھے انہوں نے جو ایک سد بنائی تھی، ایک دیوار بنائی تھی جس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو انہوں نے رکھا تھا، قید کیا تھا. یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ یہ کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جو یاجوج ماجوج ہے جب وہ ظاہر ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر ایک پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے. یہاں پر وہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے. کیا یاجوج ماجوج کا حضرت مہدی علیہ السلام کا کیا اس وقت رول ہوگا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو تو وہ نمایاں کر رہے ہیں، لیکن حضرت مہدی علیہ السلام کو بالکل ہائڈ کیا ہوا ہے اپنی کتابوں میں. اچھا، بہت سی روایات کے اندر ہے کہ خود دجال کو حضرت عیسیٰ ماریں گے. ہمارے ہاں دونوں طرح کی روایتیں، حضرت عیسیٰ پر کبھی ملتا ہے اور امام مہدی علیہ السلام کا بھی ملتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ حضرت امام مہدی کے حکم سے اور ان کے دستور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں مہدی علیہ السلام کے حکم سے یا دستور سے دجال کو ختم کریں. پھر یاجوج و ماجوج کا بھی ملتا ہے، اور ان کے پیچھے سے آئیں گے اور ہر طرح کی چیز کو کھا لیا کریں گے. اب یہ بہت سے ایسے فتنے ہیں جو جب ظاہر ہوں گے تبھی اندازہ ہوگا کہ کیا اشارہ تھا یا کیا تھے، کیونکہ ان میں سے بہت سی چیزیں وہ انسانوں پہ ظاہر نہیں ہوتی ہے، یا کہ وہ یاجوج و ماجوج جو ہیں جادوگر یا انسانوں سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت سے علماء آج تک ان کے لیے واضح نہیں ہو سکا کہ اس سے مراد کیا ہے. کال بے شک لے لیجیے، میں پھر واضح جاری رکھوں. جی کال لے لیں تو ہم پہلے کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم قاسم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی میں مراج سے کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. جی کیا پہلے اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ بشرا بات کر رہی ہیں ایجیک سے. جی ایجیک سے بشرا صاحبہ ہماری بہن بول رہی ہیں. جی پوچھیے سوال.
मुझे पूछना था कि एक तो ये बताइए कि जो मैंने हदीस में सुना है कि जो अपने वक्त के इमाम से मार्फत के बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत चला गया, तो वो क्या मार्फत है या वो क्या ऐसी हमें चीजें करनी चाहिए जिससे हमें मार्फत मिल जाए, वो मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे पूछना था कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो वो तो मुझे पता है कि मतलब उसकी आवाज आएगी कि इसकी लब्बैक को बोलना है, लेकिन उसके अलावा और क्या चीजें होंगी, क्या इन्वायरमेंट होगी, किस तरह वहाँ पे पहुंचेंगे, क्या एक मतलब हर किसी का आवाज जाएगी, जिस हुलिये में होंगे उसी में जाना होगा, ये क्या एक अजीब सा इन्वायरमेंट होगी, वो भी थोड़ा सा क्लियर करना है। जी शुक्रिया। होल्डर अपना जी आप जवाब सुनिएगा, अपने सीक्वेंस में आपकी बारी के ऊपर आपको जवाब दिया जाएगा। जरा किबला एक और कॉल ले लें, जो इससे पहले कॉल आ गई थी। जी फरमाएं। साथ ही वो उनका सवाल भी ले लेते हैं हम। एक यूनाइटेड किंगडम से ये कॉल है, ये तो आप ही के शहर से आ रही, तो देखते हैं जी, एक सेकंड। ये क्या जी, वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहेंगे, कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से? सर किबला, मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। कामरान अली नक्शी के दोस्त और मौलाना साहब को बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही मुफीद बातें बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बस इस प्रोग्राम में से लेने के लिए इस्लाम में जी वालेकुम अस्सलाम। तो बर्मिंघम से हम लोग बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल है आपका? नहीं जी सर, कोई सवाल, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया इनकी बड़ा सलाम करने के लिए उन्होंने फोन किया था। तो बुशरा कासमी साहिबा का पहले ले लें सवाल। जी, तो ये जो है दज्जाल के मुतालिक जो है यहाँ तक है कि आखिरी ज़माने में वो खुदाई का दावा करेगा, हज़रत साहब ने फरमाया है, और ज़्यादातर उसके जो पैरोकार होंगे वो औलाद ज़िना होंगे और बदकिरदार लोग होंगे, लेकिन और वो शाम में मारा जाएगा हज़रत ईसा। अब ये अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ होता है क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट जो है ये दज्जाल है और क्राइस्ट जो है वो हज़रत ईसा है। तो ये एंटी क्राइस्ट है और इसके मुतालिक ये है कि खुदाई का दावा करेगा और बेइंतहा दुनिया के अंदर हर जो मर्द पैदा कर देगा और उसके लेकिन मानने वाले भी दुनिया के अंदर पैदा हो जाएंगे। जी फरमाएं। जी किबला जी, इंडिया से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? मैं अकरम इकबाल बोल रहा हूँ इंडिया से। नाम दोबारा बताइए। जी मैं अकरम इकबाल इंडिया से बोल रहा हूँ। जी अकरम साहब, क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मेरा सवाल ये है किबला से कि जब ये आजूज माजूज आएंगे तो मेरे मौला का उस वक्त क्या रोल होगा? जी वही बता रहे हैं किबला। जी किबला वो कह रहे हैं कि जब याजूज माजूज आएंगे तो मेरे मौला का क्या रोल होगा उस वक्त। तो यही हम इसी मौजू को लेकर चल रहे हैं अभी आगे। हाँ, ये अलामात ज़ुहूर में से यानी इमाम के ज़ुहूर से पहले जो फितने फसाद होंगे, जैसे सुफियानी का फितना है, ऐसे ही दज्जाल का फितना है, ऐसे ही याजूज और माजूज हैं। तो ये सारे फितने आएंगी और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहू इन फितनों को आके खत्म करेंगे। सुफियानी को भी मारेंगे, दज्जाल को भी, याजूज माजूज का भी वही आके मुकाबला करेंगे, खत्म करेंगे। तो यानी ये ज़ुहूर से पहले जो मुख्तलिफ फितने हैं, बहुत से फितनों से मुताल्लिक ये है कि ये चीजें जाहिर होंगी, लेकिन कब जाहिर होंगी, कैसे जाहिर होंगी, यानी और क्या कुछ होगा, यानी ये जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी जो वाज़ेहात में नहीं है, लेकिन अहादीस में इनका तज़किरा बहुत ज्यादा मिलता है। शिया सुन्नी दोनों किताबों की अहादीस के अंदर इनका तज़किरा मिलता है, और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है या उनके यहाँ ज्यादा है, या दोनों जगह पे इसका तज़किरा मौजूद है। और ये आएंगे, ये फितने होंगे बहुत बड़े-बड़े, याजूज माजूज और ये दज्जाल और सुफियानी। जहाँ पे भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, वहाँ पे दज्जाल और सुफियानी का, याजूज में इस तरह की चीज़ों का, यानी जो उनके मुखालिफ दस्ते होंगे उनका भी ज़िक्र है। अब जी देखिए भाई, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में जबकि इतने सैटेलाइट मौजूद हैं, ये सद्दे जुल्करनैन या सद्दे सिकंदर जिसको कहा जाता है, जो कि दीवार बनाई गई थी लोहे और पीतल को पिघलाकर, जिसके पीछे याजूज माजूज को कैद कर दिया गया था, वो दीवार नजर क्यों नहीं आती? जैसे आप जैसे दीवारें चीन है वो तो नजर आ रही है, तो वो इतनी बड़ी दीवार है जिसकी वजह से एक पूरी कौम सामने नहीं आ पा रही, तो वो हम अभी तक डिस्कवर क्यों नहीं कर पाए? ये एक सवाल पैदा होता है। लेकिन क्या मुझे इजाजत देंगे कि मैं कॉल ले लूं? जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से? सिकंदर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से, जी कराची से। जी सिकंदर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा ये सवाल था कि जैसे दज्जाल का जिक्र हो रहा है, तो क्या दज्जाल भी पैदा हो चुका है, उसने जाहिर होना है, या वो अभी पैदा होगा? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम जवाब किबला देते हैं सीक्वेंस में। किबला, अगर इससे पहले वो सवाल फिर मेरे ख्याल बात जो है ना खासी तुलानी हो जाएगी, क्योंकि मौजूद तो बहुत वाइड है। तो मेरे ख्याल सवालात ले रहे हैं। बुशरा काज़मी साहिबा के 2 सवालात हैं। याजूज माजूज जो है, ये हदीस से हमारे यहाँ सुन्नी शिया दोनों किताबों के अंदर, बल्कि सुन्नी किताबों से भी है कि 22 कबीले हैं याजूज और माजूज। और ये जो सद ज़ुल्क़रनैन जिसका आपने जिक्र किया था अभी, ये खुद जिल्द नंबर 4 के अंदर जो है मौजमुल मलाहिम वल फितन के अंदर है, और उसमें कहा गया है कि 22 उसमें से कबीले हैं। एक तुर्क की तरफ है, बाकी जो है चीन वगैरह की तरफ हैं। तो यानी अब ये जो खुद दीवार चीन है, उसी का एक जुज है वो जो दीवार बनाई गई, उसके पीछे जो हैं वो हैं, और वो वहां से बाहर निकल आएंगे। अगर अब तक देखा जाए तो अब तक चीनी जो हैं वो बाहर की दुनिया के अंदर मखलूत नहीं होते थे और बाहर नहीं जाते थे। तो बहुत से उलमा का ये तज्जिया है कि अब ये बाहर निकलने लगे हैं और दुनिया भर के अंदर जो हैं वो, यानी ये जो कहा ना यहफरुन साद, वो के उसके पुल को खोदते हैं, यानी आया ये सब किनाये हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि पुल जो बनाया है, यानी ये सब किनाये हैं, ये सब इस्तिआरे हैं, ये सब इशारे हैं। ये यानी कि वो बाहर निकलने को, यानी कि वो अपनी तरक्की करना चाहते हैं और फिर तरक्की करके एक दिन बाहर आ जाएंगे और फिर दुनिया में फैल जाएंगे, दुनिया पे काबिज हो जाएंगे। यानी ये इतनी यानी अगर देखा जाए तो खुद याजूज माजूज पे भी 20 सफ़े इन्होंने लिखे हैं अहादीस की रोशनी के अंदर। तो यानी ये हदीस के अल्फाज मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर जो है उनका मुकाबला करेंगे, और कहा कि याजूज उम्मम कुल्लु उम्मतिन 400,000 उम्मा, 4 लाख से ज्यादा उम्मतों में से ये जो है एक फितना होगा याजूज माजूज। कला यमुत रजुल मिनहुम हत्ता यरा अल्फ ऐन ततरफु बैन यदैहि मिन सिल। तो अब ये देखें ना, ये जितने भी तफसीली जो निशानियां बताई गई हैं जो कुरान करीम में मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, ये जो कुरान की आयत है, इसकी तफसीर के अंदर कहा गया कि ये जो है और कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ याजूज और माजूज आया, याजूज व माजूज, ये जो कुरान करीम के अंदर आया है। तो ये अब मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, यानी हर नस्ल के अंदर जो है वो कोई ना कोई उनका एक हिस्सा होगा। यानी इसका मतलब है कि हर नस्ल के अंदर वो शादियां कर लेंगे, या वाकई ये शादियां कर लेंगे, या कि ये है कि, तो ये एक कुछ जो ना ये गौर तलब बातें हैं जिसको बहुत ज्यादा वो छेड़ा नहीं जा सकता आवाम। एक कॉल और ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं कासिम भाई फ़हीम जाफरी बात कर रहा हूँ। जी फ़हीम साहब, क्या पूछना चाहेंगे किबला से? बस सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूंगा आगे की खिदमत में, और आपको भी बहुत बहुत सलाम। कासिम भाई, मुझे पूछना है कि कहा जाता है, जैसे अक्सर हमने मजलिसों में भी सुना है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो ये जो जितने वेपन्स हैं दुनिया में, जो एटमी हथियार हैं या जो दूसरे भी जो तोपें हैं, पिस्तौल्स हैं, ये सब बेकार हो जाएंगी और आखिरी जो जंग होगी जमाने में वो सिर्फ तलवार से होगी। तो मैं इसी के बारे में आगे से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये ऐसा है कि ये सब जो हथियार होंगे, जो अभी हमारे इस जमाने के हथियार हैं, ये सब बेकार हो जाएंगे, और ये जो 313 असाब होंगे, तो ये क्या सिर्फ इसमें मर्द हज़रात ही होंगे या इसमें ख़वातीन भी होंगी? ये मेरा सवाल है। पिछले प्रोग्राम में किबला आपने दोनों सवाल के जवाब दिए थे कि 50 औरतें भी शामिल होंगी, और इसमें ये कि ये जैसे किसी एक फिलोसफर ने भी कहा था कि तीसरी चौथी जंग अजीम जो लड़ी जाएगी वो से लड़ी जाएगी, इतना तबाह हो जाएगा कि फिर सब कुछ जो है वो नए सिरे से जो है इंसान दोबारा वो स्टोन एजेस में चला जाएगा और लाठियों और पत्थरों से लोग लड़ेंगे। ये खुद आइंस्टाइन ने भी कहा था कि तीसरी जंग अजीम में सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक जंग अजीम तो दोबारा होनी है ज़हूर से पहले, जिसमें सब कुछ तबाह हो, 1/3 लोग मर जाए। तो यानी इस तरह की हैं ये, लेकिन हतमी अलामात में से, लेकिन ये अलामात में से हैं, और इस वक्त दुनिया के अंदर तैयारी हो रही है एक जंग की। और बहरहाल मारिफत के उन्वान से वो हमारी सिस्टर ने सवाल किया था, बुशरा कासिम साहिबा ने सवाल किया था कि मार्फत क्या होनी चाहिए और जाने के वक्त पर हमें क्या, किस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हालात मजीद खराब हो चुके हैं।
ہاں ہوگا یہ کہ انسان کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ اس کے اندر وہ یعنی بعض اوقات حالات سے اتنا پریشان ہو چکا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ رغبت نہیں رکھتا ہوگا. اور ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہوگی، اپنے ایمان کو بچانا، یعنی ایمان متنزل ہو جائیں گے. بہت سے آج اگر آپ دیکھیں تو اب خود ہمارے جو خود مسلمان پیدا ہوتے ہیں لیکن بہت سے جو ہیں وہ ملحد ہو جاتے ہیں، یہ چیز ہو جاتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، بے عمل ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب کاموں میں پڑ جاتے ہیں. پھر یہ آخر یہ جیسے جیسے دور گزرے گا اتنا زیادہ سخت لوگ، ابھی بہت سے لوگ توبہ طائب ہو رہے ہیں جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں، جیسے دوبارہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں لوگ ایک دم سے دوبارہ نکل کے ان کو پورا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا دنیا کے اندر جو ہے وہ کبھی حالات ہی نہیں خراب ہوئے تھے اور وہ توبہ طائب ہی نہیں ہوئے تھے، دوبارہ جو ہے وہ اپنے پرانے تمام کے تمام جو ہے وہ چیزوں میں اسی طرح سے واپس چلے جاتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر جو ہے کوئی بھی اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آئی. تو یہ ایک کال لینے معرفت کا جواب دینے سے پہلے کہ معرفت کیسی ہوتی. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی میرے پاس ایک سوال ہے. جی آپ کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں نیو جرسی میں ہوں. جی سوال کیجیے. یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پاکستان اور ایران کے جو حکومت چلا رہی اور یہ جو فوجیں ہیں جن کے پاس ہتھیار اور بم اڑا رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں انسانوں کے اور دنیا کے اوپر، یہ وہی ہے جو یاجوج ماجوج ہے ہمارے سامنے انسان کی شکل میں جو ہم ٹی وی نیوز پہ دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ. آپ کا ان کا سوال کا جواب ہم بعد میں دیں گے. پہلے قبلہ وہ معرفت کی جو بات ہو رہی تھی اس سلسلے میں بتائیے کہ کیا وہ معرفت ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اپنے امام کو پہچان پائیں. شیعوں سے کہا جاتا ہے کہ جو 1400 سال بعد یہ پہچانتا ہو کہ ثقیفہ غلط تھا اور غدیر صحیح، اور امیر المومنین علیہ السلام کی حقانیت کو پہچانتا ہو، کربلا کے اندر آج بھی نعرہ لگاتا ہو 1400 سال بعد کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، تو جس کے بعد اتنی بصیرت ہو وہ اسی بصیرت کے ساتھ جب وہ بالکل سامنے سے دیکھ رہا ہوگا یہ دجال ہے، یہ سفیانی ہے، تو ان کا وہ اعلان کرے کہ بھئی میں ان کو نہیں مانتا، ان کا انکار کرے، کیونکہ وہ وہی اسی سلسلے کی کڑیاں اور وہ اقرار کرے میں امام مانتا ہوں. جی فرمائیں، کال لے لیں. میں ایک ہولڈ رکھیے گا. جی السلام علیکم. محمد علی جعفری کر رہا ہوں. جی جعفری صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بس ایک سوال مولانا سے پوچھا تھا، جیسے آج کل سچویشن ہے کورونا کی کہ نہ آپ نکل سکتے ہیں، نہ جہاز چل رہے ہیں، نہ گاڑیاں چل رہی ہیں، نہ ریل گاڑی چل رہی ہے، اور اگر ایسے میں کا ظہور ہوتا ہے تو یہ لوگ کیسے پہنچیں گے ان تک؟ کیونکہ ہر چیز پہ تو مطلب پابندی ہے، نہ کوئی چیز چل رہی ہے، نہ کوئی کنوینس ہے، جو لوگ جہاں پھنسے ہوئے ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں، تو کیا لائے عمل ہوگا اس میں؟ جی قبلہ یہ سوال پچھلی پروگرام میں بھی ہوا تھا، لیکن یہ اس میں میرے ذہن میں جو ایک سوال اور ابھرتا ہے وہ یہ کہ اہل تقویٰ لوگ تو قدم اٹھائیں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے، اب ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کیا اس کا لائے عمل ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ حالات تو کچھ ایسے ہی ہوں گے، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بدتر حالات ہوں گے دنیا کے اندر جب امام حسن کا ظہور ہوگا. تو یاد رکھیں کہ امام علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ ساری دنیا عموماً کے جتنے ان کے ماننے والے ہیں وہ سارے مکے میں پہنچ جائیں. وہ جہاں پہ ہے پوری امام نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے، تو جہاں ہوگا امام علیہ السلام خود آنے کے بعد دستور دیں گے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا. تو امام علیہ السلام کا جو ہے وہ دیا ہوا دستور بہت ضروری ہے. اگر وہ کہہ دیتے ہیں تو پھر جیسے تیسے بھی ہمیں پہنچنا ہے. وہ کہتے ہیں سمندر سے کشتی میں بیٹھ کے جو وہ کہنے پھر اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب سفیانی ظاہر ہو جائے تو پھر اسلحہ کسی کو نہیں بیچ سکتے، پھر اس وقت اسلحہ کسی کو نہ بیچنا، اور اس وقت جو ہے تیاری کرنا، پھر عجیب وغیرہ. یعنی یہ ابھی جب تک نہیں ہو جاتا ظہور تب تک یہ نہیں کہ ابھی سے آپ لوگ پریشان ہو جائیں، چلے جی ہماری تعلیم چھوٹ گئی، یونیورسٹی چھوٹ گئی، کاروبار تو بند ہی ہو گیا، اب میں نا امید ہو کے بیٹھ جاؤں. بھائی جب تک ظہور کی کوئی حتمی علامت ظاہر نہیں ہوتی تب تک آپ دوبارہ جیسی حالات کھولیں گے، دوبارہ نوکری کریں گے، دوبارہ جاب پہ جائیں گے، دوبارہ پڑھائی میں دل لگائیں گے. تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے. تیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ تیاری رکھے کہ جب آواز آ گئی تو ہم جائیں گے. بس جائیں گے اگر امام نے بلایا، نہیں تو پھر ہم وہاں پہ جہاں پہ امام کہیں گے وہیں رکو اور وہاں پہ میرے لیے کام کرو. تو یہ تو امام علیہ السلام کا فیصلہ ہوگا. وہ جو وہ کہیں گے، ہمیں امام کا نوکر، ہمیں خادم ہونے کے تحت، ان کے غلام ہونے کے تحت جو وہ حکم دے دیں گے اس پہ عمل کرنا بس. اگلی کال لینے سے پہلے قبلہ اچھا وہ سوال تھا ہمارے بھائی کا کہ کیا دجال پیدا ہو چکا ہے، یعنی اس کا جواب دینے سے پہلے میں کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، قاسم بھائی رضوی بات کر رہا ہوں میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بس اللہ کا شکر ہے. رضوی صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟
یہ سوال میرا یہ کہ یاجوج ماجوج کا جو ذکر ہے امام کی نشانیوں یعنی ظہور سے پہلے، تو اس میں کیا یہ سمبولک ہے یا یہ اصل میں کوئی یاجوج ماجوج قوم ہے جو ہے وہ نمودار ہوگی؟ جی شکریہ. ابھی آپ کا جواب دیتے ہیں قبلہ سیکوینس میں. اچھا قبلہ، یہ دجال جو ہے وہ کیا پیدا ہو چکا ہے یا اس نے ابھی پیدا ہونا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو اہل سنت بھائیوں کی کتابیں ہیں، عبداللہ ابن عمر سے اور مختلف صحابہ سے، ان کی کتابوں میں احادیث میں یہ آیا ہے کلیئر کہ پیدا ہو چکا، اور رسول خدا نے مدینے میں بھی بتایا، دکھایا، اور پھر وہ ہجرت کر کے چلا گیا. اور ہمیشہ ایک ہی سوال کرتا ہے کہ آیا یعنی رسول خدا کا دور ہے یا نہیں. اور جیسے ہمارے بعض لوگوں پہ آیا ہے کہ وہ حضرت علیہ السلام کا دور کا پوچھتا ہے کہ حضرت علی کا دور ہے، اور جب اٹھتا ہے اور پھر وہ دوبارہ بے ہوش گر جاتا ہے. یہ دیکھیں ہمارے ہاں میں نے اپنی کتابوں میں ایسی نہیں دیکھی ہیں، لیکن بھائیوں کے ہاں، اہل سنت بھائیوں کے ہاں ایسی احادیث ہیں. اور ہمارے یہاں تک الفاظ ہیں کہ 30 تک دجال آئیں گے، یعنی باطل 30 ایسے نظام آئیں گے جنہیں دجالی نظام کہا گیا ہے. اور پھر آخری وہ ہوگا کہ جو پھر علامت ہوگا کہ یہ صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی علامات میں شمار ہوگا. یہاں پر جی یہاں پر ایک چیز جو سوال، ایک اور چیز اسی میں سے پیدا ہوتی ہے، اس جو آپ نے بتایا کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، بھائی لوگ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی وجہ سے بے ہوش ہے یا سویا ہوا ہے یا جہاں بھی ہے وہ. ہم یہاں پر ایک چیز مجھے تھوڑی سی جو میری عقل کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ حیران کرتی ہے کہ دجال جو کہ ایک باطل ہے، اس کے پیدا ہونے اور اتنی طولانی زندگی پر تو ہمیں یقین ہے بھائی لوگوں کو، اور امام جو کہ حق پر ہیں ان کی طولانی زندگی پر اعتراض ہے. خیر anyway، ہم دوسرا سوال لیتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے کیا یہ ایک ریئل قوم ہے یا کہ ایک علامتی ہے؟ اسی سوال میں ان سے پہلے جو کالر تھے جو کہہ رہے تھے جو ہمارے جو پاکستان کی جو ہے یا جو بھی ہے سعودی عرب کی جو لوگ ہیں، حکومتیں ہیں یا جو دوسری حکومتیں ہیں، وہ کیا یاجوج ماجوج ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں، اب یہ جتنے بھی ظالم ہیں ان سب کو ہم یاجوج ماجوج نہیں کہہ سکتے، اور یہ ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ سفیانی ہے. جو بھی آ جائے مثال کے طور پہ تکفیری، وہ سفیانی ہے. جو بھی باطل نظام آئے وہ دجال ہے. اب دیکھیں یہ ظالم ہے، باطل ہیں، اور یہ خود بائبل میں ہے. میں عیسائیوں سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو باطل حکومتوں کے تختے الٹ دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یعنی حکومتیں باطل ہوں گی تبھی تو تختے الٹیں گے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آج انسان کے پاس حکومت ہو اور انسان پھر کہے کہ ٹھیک ہے جب اللہ کا کوئی نمائندہ آ گیا تو میں دے دوں گا، لیکن جیسے ہی آ جائے اور کہے کہ نہیں اب تو نہیں میں دیتا، تو پھر وہ باطل نظام ہے. یہ تو کوئی بھی آدمی کسی حکومت کے امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے لابد من، یعنی حقوق یہ جو خوارج نعرہ لگا رہے تھے لا حکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو مولانا نے کہا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، یہ کلمہ حق بلند کرتے ہیں لیکن مراد باطل لیتے ہیں. کہا کہ کیسے مولا؟ وہ کہا بھائی یہ لوگ کہتے ہیں کہ لا حکم الا للہ، حاکم کوئی نہیں سوائے اللہ کے. بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم نہیں ہے کہ وہ آ کے خود حکومت کرے گا. انسانوں کی دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی حکم، اما عادل ہے اما فاسق، چاہے وہ عادل ہو چاہے فاسق ہو، حکومت تو کوئی نہ کوئی کرے گا. اب یہ ہے کہ اگر تم کسی فاسق کے پیچھے چل پڑے تو تمہارا اپنا ایمان باطل ہو گیا، اور اگر تم کسی عادل کے پیچھے جاؤ گے تو تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور وہ نظام پروردگار کو نافذ کرے گا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے وہ حکومت اور ان کا نظام دنیا کے اندر جو ہے راج ہو جاتا تو بہت سی جو ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن اب بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں بھی بعض کتابوں کے اندر ہے کہ فی العہد جلد واحد، یعنی پہلی جلد کے اندر ہے کہ وہ رسول خدا کے عہد میں ہی سفیانی پیدا ہو گیا تھا، دجال پیدا ہو گیا تھا. تو ایسا جو ہے وہ ہماری بعض کتابوں کے اندر بھی آیا ہے، اور یہ آیا سنی کتابوں سے آیا ہے. یہ ہمارے خود اپنے علماء نے بھی تحقیق کر کے روایات کی سند کو دیکھنے کے بعد لکھا ہے. یہ اس وقت میری تحقیق نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا. فرمائیں سوال. جی السلام علیکم، کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، میں زاہد بول رہا ہوں جی کینیڈا سے. جی زاہد صاحب کیا سوال ہے؟ جی اللہ کو سلام کے بعد یہ ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ کائنڈلی واضح کر دیجیے گا کہ روایت اور سنت میں کیا فرق ہے. جی شکریہ. جی قبلہ پوچھ رہے ہیں روایت اور سنت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں روایت تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتی ہے اور صحابہ سے بھی ہو سکتی ہے
جب ہم کہتے ہیں روایت تو یعنی روایت معصوم علیہ السلام جو ہے وہ حجت ہے، غیر معصوم کی روایت حجت نہیں. اور سنت یہ ہے کہ جو رسول خدا یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو کچھ عمل کریں وہ سنت ہے، جو کچھ کہہ دیں وہ فرمائیں. السنت تو هو قول المعصوم وفعله وتقریرہ، معصوم کے قول، فعل اور ان کی تائید کو سنت کہا جاتا ہے. یعنی جو کچھ وہ فرما دیں وہ بھی سنت ہے، جو کچھ وہ انجام دیں عمل کریں وہ بھی سنت ہے، جو کچھ وہ تائید کر دیں ان کے سامنے کوئی انجام دیا کہ صحیح ہے تو یہ بھی سنت ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سید افضل رضا عرض کر رہا ہوں. کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا حیدر ٹی وی پہ لائیو اس وقت پروگرام چل رہا ہے. جی کیا سوال ہے؟ سوال سے مجھے سوال جی ازجد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سوال پوچھیے. جی میرا یہ سوال ہے کہ ٹی وی بند کیجئے، ٹی وی میں 30 سیکنڈ کا ڈیلے ہے، ٹی وی بند کر کے آپ کائنڈلی سوال پوچھیے. ہلو جی میں سوال پوچھتا ہوں سر. مجھے سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی ظہور جو ہے یہ آپ نے فرمایا کہ جیسے ظہور کی علامات جو ہے کمپلیٹ ہونے والی ہیں یا پھر کمپلیٹ ہو چکی ہیں. بس مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ہمارے ابھی 7 امام کی شہادت ہوئی ہے، 7 امام کی شہادت کے اندر کرونا کا جو یہ ذکر ہوا ہے، کرونا آ چکا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب مسجد وغیرہ میں پابندی لگا دی گئی تھی. لیکن جب ہمیں امام حسین سے کیا سبق ملتا ہے کہ مطلب یہ کرونا کی وجہ سے ہم لوگ گھروں سے نہ نکلیں، امام کے تابوت نہ نکالیں، تو امام حسین کے تو یہ پیغام یہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ جو ہے مسجد بر وقت کر سکتے ہیں، مطلب شفا ہی ہمیں وہیں سے ملے گی. جی شکریہ. قبلہ ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں تو ہم شفا کے لیے امام حسین السلام علیہ کا اہل بیت اطہار کا جو ہے نا ہم در کھٹکھٹاتے ہیں، ہم ان کے در پہ جاتے ہیں، تو ہمیں تو شفا ہی ان دروں سے ملتی ہے، تو ہم ان کو انہی چیزوں پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. حالات جیسے بن رہے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے اس میں عرض کیا تھا کہ دیکھیں بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حج پہ کیوں نہ جائیں، حج کو کھولا جائے. اگر حالات خراب ہو، خود ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ اگر راستے میں جان کا خطرہ ہو تو حج پہ نہ جاؤ. حج عبادت ہے، واجب عبادت ہے، حج پہ جانا واجب ہے، لیکن اس کے باوجود معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جان کا خطرہ ہو نہ جاؤ. جب اگر لوٹ مار کا خطرہ ہو اس وقت نہ جاؤ. اس دوران انسان اگر مر گیا تو پھر اس کا حج رہ گیا، حج واجب تھا. اسی طرح سے جیسے آج کل وبائیں ہیں، وبائیں پھیلی ہیں، پہلے بھی بہت زیادہ مرتبہ وبائیں آئی ہیں، اور جب وبا آتی ہے تو جیسے ہمارے تمام فقہا نے کہا کہ بھئی اس کو فالو کریں، جیسے وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ رکھیں. گھر گھر میں مجلس پہنچ کے مجلس بند نہیں ہوئی ہے، وہی مجلس پڑھی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ گھر گھر کے اندر مجلس کر رہے ہیں. جیسے ہر گھر کے اندر مجلس ہوگی اور ہر گھر کے اندر انسان مجلس کرے، یہ نہیں کہ مجلس بند کر دو، مجلس کرو، لیکن یہ ہے کہ وہ آیا جس طرح سے جمع ہونے پہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ ابھی جمع نہیں ہو، اجتماع نہ کریں، تجمع نہ کریں. تو اسی طرح سے ائمہ علیہ السلام کے حرم وغیرہ کے اوپر جو وہاں پہ حکومتوں نے کیا، عراق میں، ایران میں، شام میں، بحرین میں، سعودیہ میں، سب جگہ پہ، تو یہ جیسے آج کل جو وہ اہل سنت وہ سارے کے سارے تراویح کیوں روک رہے ہیں، یہاں تراویح کیوں نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ ہدایات دی جا رہی ہیں تو اس ہدایات کو فالو کریں تاکہ جو ہے وہ بیماری مزید نہ پھیلے. جی قبلہ برٹش کولمبیا سے کال ہے. جی السلام علیکم، کون سا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سیدہ سکینہ ہے. جی میں وینکوور کینیڈا سے بول رہی ہوں. جی کیا آپ پلیز بتائیں امام مہدی کے پاس کوئی بہن بھائی ہیں اور ان کی لائف کے بارے میں؟ جی شکریہ، ابھی بتاتے ہیں قبلہ. جی قبلہ یہ سوال پیچھے سے بھی آیا تھا. اور اچھا ایک اس سوال سے پہلے ایک سوال اور ہے جو کہ یہ ابھی ٹیکسٹ کے ذریعے مجھے آیا ہے. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یو ایس اے کے ایک رائٹر ہیں، پامسٹ ہیں یا اسٹرالوجر ہیں، جن کا نام جارج ہے. انہوں نے کتاب لکھی تھی کہ سعودی عرب میں 1962 میں ایک پرسنالٹی پیدا ہوگی جو کہ کنگ بنے گی، اور اس کے بعد سے آل سعود میں اختلافات پیدا ہوں گے. اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ 2020 میں یعنی 2020 میں ایک ایسا وبا پھیلے گی جس کے بعد سعودی گورنمنٹ جو ہے نا وہ پارا پارا ہو جائے گی. لیکن یہاں پر 1962 میں جو میری ریسرچ کے مطابق ہے وہ شاہ فیصل پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد تو انہوں نے خیر اپنے بھائی کو ہی معزول کر کے وہ ہٹا کر اور حکومت پہ قبضہ کیا تھا شاہ فیصل نے. اس کے بعد تو شروع ہوئی تھی. بنا تھا شاہ فیصل پیدا وہ تو ہوا ہے
1920 की दहाई में। 1962 में पैदा नहीं हुए? नहीं, 1962 में बादशाह बना वो। अच्छा, बादशाह बना था वो। हाँ ठीक है, तो वो अच्छा, तो इसमें उसके बाद से इख्तलाफात तो उसके बाद ही शुरू हो गए थे वैसे में आले सऊद में, क्योंकि उसने अपने सगे भाई को माजूल किया था बाई फोर्स। और 2020 में क्या होगा? 2020 में उन्होंने कहा था वबा फैलेगी और सऊदी गवर्नमेंट पारा पारा होकर खत्म हो जाएगी और इसके दरमियान शदीद इख्तलाफात होंगे। उसकी किताब है, इस वक्त मार्केट में मौजूद भी है, जिसका हवाला दिया है कॉलर ने, पूछा है टेक्स्ट के जरिए। तो ये क्या इसकी हकीकत तो कुछ जो सामने नजर आ रही है, वैसे भी जो स्कॉलर जी कह रहे हैं MBS का की जो अपना पॉलिसीज हैं उसकी वजह से नजर तो साफ आ रहा है कि आले सऊद खत्म के करीब है, और यही इमाम के अलाम में से एक मेजर अलामत थी आले सऊद में इख्तलाफात का होना और 12 दुबों का ज़िबा हो जाना। हाँ देखें, ये नजूमियों का जो अपने हिसाब किताब है वो हिसाब किताब है, वो हतमी तौर पे नहीं है। मासूम का कौल हतमी होता है, एस्ट्रोलॉजर जो है वो हिसाब किताब के तौर पे उसको आप ले सकते हैं, लेकिन उसको हतमी अलामात में से नहीं मान सकते। दूसरी ये कि वो एक गाइडलाइन है, यानी वो एक बता रहे कि भी ऐसा कुछ हो सकता है, या ये उनके अपने जान रिश्तेदारों का हाल देख के बताते हैं वो। तो अब ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि वो रिश्तेदारों के हाल से उन्होंने बताया है कि हिसाब किताब लगाया, लेकिन 2020 के अंदर बहुत से मुख्तलिफ लोग जो हैं बहुत बड़ी बड़ी तबाहियों और तब्दीलियों की खबर दे रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगले 2 साल मुसलसल जो हैं वो हालात खराब रहेंगे। दुनिया के जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं वो 2 साल हालात खराब रहने के, ये पूरा साल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा, 2022 में जाके हालात थोड़े बेहतर होंगे। अगले ये कह रहे हैं कि अभी मार्च से जो शुरू हुए हैं ये 2 साल हालात रहेंगे, और इन 2 सालों के अंदर अभी दिसंबर में और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, शायद जंगे हों, और अभी बहुत कुछ हालात बदलने, अमेरिका, रूस वगैरह पूरी दुनिया के अंदर एक नई ऐसी तब्दीलियां कि बॉर्डर्स बदल जाएंगे, इक़्तिसादी लिहाज से बहरान आएंगे, जंगे होंगी, नए नए मुल्क बन जाएंगे। तो आइंदा 2-4 साल के अंदर बहुत तब्दीलियां आने वाली हैं, ये हम कुछ नहीं कह सकते इसके मुताबिक, बहुत कुछ होने वाला है। जी किबला, इसके बाद सवाल है कि इमाम की फैमिली के मुतालिक, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से? सुहेल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद पाकिस्तान से। जी सुहेल साहब, क्या सवाल है आपका? जी मैं लाइव हूँ अभी। जी लाइव हैं आप। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आया कोई मौलाना ये बता सकते हैं कि ये टाइम है, ये कितना टाइम है ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में और कब से बैठी? जी शुक्रिया। आप सुनिएगा, आपका जवाब सीक्वेंस में देंगे। इससे पहले हमारी बहन ने कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि इमाम ज़माना की फैमिली के मुतालिक बताइए, क्या उनके बीवी बच्चे हैं, और हैं तो क्या, कहाँ पर हैं? और वो बच्ची ने सवाल किया था, वो सीधा सकीना ने, कि भाई आया इमाम ज़माना के बहन भाई हैं? इमाम ज़माना के बहन भाई नहीं है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिर्फ एक ही बेटे हैं और वो 12वें इमाम, और इमाम ज़माना के बहन भाई नहीं है। आया इमाम ज़माना की बीवी बच्चे हैं? तो उलमा कहते हैं दोनों तरफ से कहना मुश्किल है। ना ये कह सकते हैं कि हाँ उनके बीवी बच्चे हैं, ना इसको हतमी तौर पे कहा जा सकता है, और ना हतमी तौर पे कहा जा सकता है कि नहीं उनके बीवी बच्चे नहीं हैं। दोनों चीजें जो है वो हतमी तौर पे नहीं कही जा सकती। ये तो जब इमाम का ज़हूर होगा तो पता चलेगा कि उनके बीवी बच्चे हैं या नहीं। जी फरमाए सवाल अगला। किबला, इससे पहले सवाल है कि किबला इलामा साहब, यानी आप बता सकते हैं कि इमाम का कब हतमी ज़हूर, यानी कब कोई डेट जो कि बताना खैर फराम है, और लेकिन फिर भी सवाल आपसे है। इससे पहले ये कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैं मोनिस रिजवी अर्ज कर रहा हूँ, कराची पाकिस्तान। जी मोनिस साहब, क्या सवाल है आपका? मुझे ये पूछना था मौलाना साहब से कि फी ज़माना अगर हमें मालूम होता है कि नायब इमाम कोई है, तो हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर है जो नायब इमाम होगा वो मासूम तो नहीं होगा, ये बात तो तय है, तो हमारे पास क्या मेयार है ये परखने का या इस बात की तसल्ली के लिए कि वो वाकई नायब इमाम है और उनकी इमाम से राब्ते में है वो? ये मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि उलमा तो काफी सारे हैं, और मिसाल के तौर पे जी ठीक है, ईरान में सिस्तानी साहब, इराक में सिस्तानी साहब भी हैं और भी हैं। ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया। जी बताते हैं अब आपको। केवल एक कॉल हो रहे हैं बीच में इनका सवाल देने से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बोल रहे हैं? जी जरा थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा जुल्फकार भाई। जी मैं जुल्फकार नकवी बात कर रहा हूँ,
सागर से, मुझे आगा से है कि 5 निशानियां जो रेफरेंस नहीं है, बिल्कुल हतमी फाइनल बताई गई, उसके बारे में जरा। थैंक यू। किबला, ये जुल्फकार भाई थे मिसिस सागा से, इन्होंने कहा है कि जो 5 इमाम ज़माना की हतमी निशानियां हैं, वो 5 हतमी निशानियां किबला बताइए। इससे पहले हम अपनी बहन का सवाल लेंगे, फिर इसके बाद मोनिस साहब का सवाल का जवाब लेंगे कि नायब इमाम, फिर उसके बाद ये 5 निशानियों की तरफ आइएगा प्लीज। हाँ देखिए, मासूम का फरमान है, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम का, इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हलाका फिल मुस्ताजिलून, जल्दबाजी करने वाले हलाक हो जाएंगे। क्यों नहीं हो रहा इमाम, क्यों नहीं आते, कब आएंगे, हम क्यों नहीं देखते, जल्दबाजी ना करें वो हलाक हो जाएंगे। बिल वक़ातून, जो वक्त मुअय्यन करें कि भाई इमाम का ज़ुहूर साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद हो जाएगा, 5 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद, 100 साल नहीं होगा, 100 साल बाद, 200 साल बाद होगा, दोनों झूठे हैं, सब झूठे हैं। क्योंकि इमाम के ज़ुहूर का वक्त कोई भी नहीं जानता सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के या खुद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और जब इमाम के वक्त का ज़ुहूर का वक्त होगा तो खुद ज़ुल्फ़िकार जो है तड़पने लगेगी और इमाम से सलाम करेगी, कलाम करेगी कि मैं जो है दस्तूर मिल चुका, मुझे हाथ में लें और अपना शुरू करें काम। तो इमाम अलैहिस्सलाम जो है वो खुद इंतजार में है, वो खुद चाहते हैं मुझे इज़्न मिले, मैं जो है वो निज़ाम दुनिया के अंदर इंसाफ का कायम करूं, मैं बदले लूं, मैं सारा का सारा जो है दुनिया के अंदर इंतजाम करूं। तो ऐसा नहीं है कि इमाम नहीं चाहिए, इमाम खुद चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है, लेकिन पहले जमीन हमवार हो, हालात साजगार हो, फिर अल्लाह दस्तूर देगा। तो अभी हालात साज, ये तो अल्लाह मसलहत सारी है, अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह जानता है कि उसकी अभी मसलहत है कि इमाम का ज़ुहूर नहीं हो। ये कि बहरहाल बहुत से लोगों ने बहुत सी चीजें कही हैं, मुख्तलिफ अदवार में कही हैं, मैं ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कहा, बहुत से लोगों ने कैलकुलेशंस भी किए हैं, अंदाजे भी लगाए। और अभी भी बाज़ बुजुर्ग उलमा ने कहा कि अगले पता नहीं कितने सालों के अंदर ज़ुहूर हो सकता है। ये देखिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे जो है लोगों के ईमान में खलल पैदा होने का खदशा पैदा हो जाता है। इसलिए खुद आइम्मा अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि कोई ना कहे कि कब ज़ुहूर होगा, कब होने वाला है, कब है। ये नहीं हम जानते, कोई नहीं जानता, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, इमाम खुद जानते हैं। तो अब ये बहस ही नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं गुनहगारों में मासूम नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता, ना मैं बता सकता हूँ, ना मुझे पता है कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कब होगा। और वो सवाल है 5 हतमी निशानियों का, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, क्या इमाम को पता है कि उनका ज़ुहूर कब होगा? क्योंकि कुछ रवायात और कुछ हदीस में ऐसा भी आया है कि इमाम जब नमाज पढ़ रहे होंगे तो जुल्फ़कार बयान से खुद ब खुद बाहर आ जाएगी और उनका जो परचम है वो खुद ब खुद खुल जाएगा। और अगर इमाम को पता है तो फिर इमाम ने हमें क्यों कहा है कि मेरे ज़ुहूर की दुआ कीजिए? दुआ कीजिए यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बदल सकता है। ये जो कुरान की आयत है कि यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह जो चाहे चीजों से महव कर दे, जो चाहे व युस्बित, जो चाहे लिख दे, तकदीर। ये आयत कुरान की है, वकालतिल यहूदु यदुल्लाहि मगलूला, और यहूदी कहते हैं कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ है। उल्लत है, उनके हाथ टूट जाए, वो कहते हैं अल्लाह का हाथ टूटा हुआ है। तो छठे इमाम से पूछा, बल यदाहु मबसूततान, जबकि उसके दोनों हाथ खुले आजाद। तो लोगों ने छठे इमाम से पूछा कि मौला, हमने यहूदियों से जाके पूछा है कि क्या तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ है? यानी वो समझ रहे थे कि अल्लाह का हाथ है और गर्दन में लटका हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे। तो इमाम ने कहा, नामाकुल लोगों, तुमने जाके क्यों पूछा है? यानी मिसाल के तौर पे मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ, इमाम का इसमें फरमान नहीं, क्या क्या तुमने क्यों पूछा? तो उन्होंने कहा कि मौला कुरान की आयत है। वो कहा कि ये नहीं है उनका अकीदा कि अल्लाह का हाथ टूटा हुआ है, यानी उनका अकीदा ये है कि अल्लाह ने तकदीर लिख दी है, अब वो बदल नहीं सकता। तो अल्लाह ने इसको ये किनाया के तौर पे पेश किया है कि जब अल्लाह ने, क्या उसका हाथ टूटा हुआ है कि उसने तकदीर लिख दी, बदल नहीं सकता? जिसने तकदीर लिखी है वही उसको साफ करके नई तकदीर लिख सकता है। तो मुराद यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल के तौर पे लिखा है कि मिसाल के तौर पे फला सदी में फला तारीख को 12वें इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, मेरे 12वें भेजे हुए हुज्जत का ज़ुहूर होगा। लेकिन अल्लाह इसको बदल नहीं सकता, बेशक अल्लाह बदल सकता है। तो इमाम साहब कहते हैं कि तो अल्लाह से दुआ मांगो कि परवरदिगारा तू बदल दे और इमाम को जल्दी भेज दे। तो ये कहा, ये नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम को नहीं पता, ये मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं मालूम है, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीम व खबीर है, और इमाम अलैहिस्सलाम को जो चाहे खबर दे दे। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह, लेकिन जब वो ज़ुहूर का वक्त आएगा तो हर चीज तड़पने लगेगी, बदलने लगेगी। काबे के अंदर इंतजार होगा, ज़ुल्फ़िकार में होगा, परचम में होगा, हरम में होगा,
ایک تلاطم بتائے گا ہر چیز کا کہ بار امام علیہ السلام آنے والے ہیں. تو یہ امام علیہ السلام کو صرف نہیں ہے وہ، یعنی اس وقت ہر چیز جو ہے وہ اس ایسی حالت کے اندر آ جائے گی کہ تڑپنے لگے، مومنوں کے دل تڑپنے لگیں گے. ان کو پتا ہوگا، 313 کو پتا ہوگا کہ ظہور ہونے والا ہے. جب ظہور کا وقت ہوگا تو سب کو پتا ہوگا، صرف امام علیہ السلام کو نہیں، ہر ایک کو پتا ہوگا. اچھا قبلہ، اب 5 حتمی نشانیوں کے سے پہلے 2 سوال اور ہیں. ایک یہ ٹیکسٹ کے ذریعے آیا کہ امام جو مردے کو زندہ کرتے ہیں وہ علم الہی سے کرتے ہیں یا موضع الہی سے؟ اور اگر یہ علم الہی ہے یا موضع الہی ہے تو پھر دجال جب آئے گا تو وہ بھی مردوں کو زندہ کرے گا، تو وہ ایسے کیوں کر ہے کہ وہ دونوں میں پھر کیا فرق ہے اور وہ کس طریقے سے علم الہی کا راز جان سکتا ہے؟ ایک تو سوال یہ آیا. دوسرا سوال یہ ہے قبلہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اندر 40 سال کا ڈیفرنس ہے. 20 سال یا 40 سال کا ڈیفرنس ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس وقت کیا کریں گے اور اس سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دوران کیا کرتے رہیں گے؟ کیا وہاں پر معرکے ہوں گے؟ ان کی کیا اسائنمنٹ ہوں گی؟ یہ دونوں چیزیں کائنڈلی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. لیکن اس سے پہلے 5 حتمی نشانیوں کا سوال ہے. امام زمان علیہ السلام کی جو ظہور کی حتمی 5 نشانیاں ہیں ان میں سے سفیانی ہے کہ رجب کے مہینے میں امام کا عاشورہ کو ظہور ہوگا. اس سے پہلے رجب کے مہینے میں ایک ہی سال، ایک ہی تاریخ، یہ سب بہرحال ایک دن سفیانی آئے گا جو اس کا نام عثمان ہوگا اور وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، سفیان کی نسل سے ہوگا یا معاویہ اس کا بیٹا تھا اس کی. تو اب یہ ایک پہ نشانی ہے. یمانی کا آنا حتمی ہے. جہاں امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا وہاں پہ یہ دونوں تذکرے آئے ہیں. یمانی ایک ہی ساتھ ایک ہی دن دونوں قیام کریں گے، ایک شام سے دوسرا یمن سے. یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کی میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. اگر یمانی جو ہے وہ خروج کرتے ہیں اور امام ابھی تک نہیں آئے تو ہمارا فریضہ یمانی کے ساتھ ملنے کا ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ کیا ہم یمانی کے ساتھ جا ملیں اور یا اپنی جانوں کو امام کے ظہور تک محفوظ کر کے رکھیں، یا ہمیں اگر ہم جا کے یمانی کے ساتھ ملتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا درجہ ہوگا اور کس طریقے سے ہمیں آگے عالم ارواح میں دیکھا جائے؟ دیکھا جو بھی یمانی کا ساتھ دے سکتا ہے وہ یمانی کا ساتھ دے، اور جو یمانی کے ساتھ مارا جائے گا وہ شہید ہے. اور کوئی بھی پرچم اس زمانے میں امام کے ظہور سے پہلے یمانی کے پرچم سے زیادہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا. احدا من، یہ لفظ آئے حدیث کے کہ امام کے ظہور سے پہلے بس امام کے بعد سب سے زیادہ ہدایت یافتہ جو پرچم ہے امام کے ظہور سے پہلے، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ پرچم جو ہے وہ یمانی کا ہے. یمنی جو ہے یمن سے آنے والے کا، یعنی جو حضرت ہوں گے وہ ان کا پرچم ہوگا اور ان کا ساتھ دینا. لیکن خود یعنی بہت سے میں نے بزرگ علماء سے یہاں تک آتے مرحوم لنگوتی سے اور لوگوں سے سنا ہے کہ کہا کہ مولا اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو کہا کہ میں پھر بھی 12ویں کا اپنے انتظار کرتا اور میں ان پہ جان اپنے قربان کرتا ہے، ان کے لیے اپنی جان دیتا. تو بہرحال دونوں چیزیں موجود ہیں جو یمن میں ہوں گے یا جو اس وقت حجاز میں ہوں گے. بہت سے لوگ جو جان دینا چاہتے ہوں گے یا جو تیاری کرنا چاہتے ہوں گے، یہ نہیں کہ ہر جو بھی جائے گا فوج مارا جائے گا وہ یعنی لشکر میں شامل ہو جائے گا، وہ تیاری کرے گا. کچھ شہید بھی ہوں گے اور کچھ فاتح ہوں گے جو اس لشکر کے اندر فتح پائیں گے اور وہ امام علیہ السلام کے جہاں. بہرحال تو اب یہ 2 حتمی علامات ہیں، سفیانی کا آنا، دوسرا یمانی کا. تیسرا صیحہ، ایک چیخ بلند ہوگی، ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، ایک اعلان ہوگا. شب قدر میں 23 رمضان کو ہوگا، آسمان سے حضرت جبرائیل کی آواز میں اعلان ہوگا کہ امام مہدی کا ظہور ہو رہا ہے اور علی ان کے ہی ماننے والے حق پہ ہیں. اور اگلے دن اس کا دوسرا اعلان ہوگا یا صبح میں کہ وہ ہوگا شیطان کی طرف سے کہ نہیں عثمان اور اس کے ماننے والے صحیح، یعنی سفیانی کے لیے، کیونکہ سفیانی کا نام عثمان ابن انبسہ ہوگا. یہ تیسری علامت. پہلی صوت ہادی ہے، دوسری صوت باطل ہے. ہاں، پہلی جو ہے وہ صحیح ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے. دوسرا جو ہے شیطان اعلان کرے گا. چوتھی علامت ہے خسف بیدا، یعنی مکے اور مدینے کے درمیان میں جو ایک وادی ہے بیدا کے نام سے، وہ وہاں پہ زمین دھس جائے گی. سفیانی کا لشکر جو حرم رسول کی بے حرمتی کر کے مکے جا رہا ہوگا امام کے قتل کے لیے، وہ زمین میں پورا کا پورا لشکر دھس جائے گا. وہ بیدا کے مقام پہ، بیدا بستی ہے وہاں پہ پورا کا پورا. 5ویں علامت جو ہے وہ قتل نفس زکیہ. ایک سید زیادہ ہوں گے، پاک دامن ہوں گے، بہت زیادہ بعمل ہوں گے، وہ حج پہ جائیں گے. 24 ذی الحج کے آس پاس ان کی شہادت ہوگی، ان کو شہید کیا جائے گا. بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا. یہ حتمی علامات ہیں، 5 حتمی علامات امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے. ایک اور سوال تھا مجھے یاد نہیں رہا.
وہ ابھی 2 سوال تھے کہ ایک تو حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کے درمیان جو مدت فاصلہ ہے، اور اس سے پہلے تھا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مردوں کو زندہ کریں گے یا تو علم الہی سے یا مجھے اس میں اچھا قبلہ یہ جو سوال آپ نے حتمی 5 نشانیاں بتائی ہیں، اس کے بعد یعنی کیا آپ ترتیب وائز اسی طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کتنا عرصہ باقی رہ جائے گا؟ جیسے سید زادے کی شہادت 24 ذی الحج کو ہوگی، اس کے کتنے عرصے بعد توقع ہے؟ یعنی 15 دن بعد اس کے امام ان کی شہادت ہوگی رسل زکیہ کی 24 کو، اور امام کا ظہور عاشورہ پہ ہے، اسی ذی الحجہ کے فوراً بعد عاشورہ ہے. اچھا، یعنی بہت بالکل نزدیکی نشانی. یہ آخری 6 مہینے کی حتمی علامات ہیں، رجب سے لے کے ذی الحجہ تک. رجب ہمیں رجب میں تیاری پکڑ لینی چاہیے. جی ہمیں رجب میں، مومنین کو رجب میں کمر کس لینی چاہیے. ہاں، اور اس سے پہلے ہے کہ 1 سال پہلے ہے عجب کل العجب بین جمادی و رجب، جمادی الاولی رجب کے درمیان میں بہت بڑی جنگ ہوگی کہ بے انتہا اس کے اندر خون باران ہوگا اور آسمان سے آگ نظر آئے گی لوگوں کو، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. یہ حتمی علامات میں سے نہیں ہے، لیکن یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر ہے. العجب کل العجب، یہ بہت بڑے بڑے علماء سے پوچھا کہ سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو کہا کہ یہ خود الفاظ جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں یہ سب سے عجیب و غریب نشانی ہوگی. العجب کل العجب، امیزنگ اینڈ the most amazing، یعنی سب سے زیادہ تعجب آور اور سب سے زیادہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام دونوں کے دونوں کھلم کھلا الفاظ یہ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں العجب کل العجب. یہ سب سے زیادہ تعجب آور جو بات ہوگی وہ جمادی اور رجب کے درمیان میں ایک جنگ ہوگی آگ. تو یہ 1 سال پہلے ہے، لیکن اس کے بعد پھر رجب سے جو ہے نا وہ حتمی علامات شروع ہو جائیں گے. جیسے سفیان ظاہر ہو گیا اور یمانی، تو اس کے بعد پھر سمجھ لیں کہ 6 مہینے ہیں امام علیہ السلام کے آنے میں، اور جب چیخ بلند ہو تو اس کے بعد 4 مہینے ہیں، پھر جب قتل نفس زکیہ ہو تو وہ 15 دن رہ گئے. اس طرح سے. اور جہاں تک تعلق ہے دجال کا، دجال جادو سے دکھائے گا، بعض اوقات آنکھوں کو دھوکا ہوگا. اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ آدمی نہ ہو، نظام ہو، یہ سارے کنایے ہیں لوگوں کو زندہ کرنا. یعنی کیا مطلب، یعنی واقع یعنی، لیکن یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جتنا کہ دجال کا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا یا کوئی عام شے نہیں ہوگی، بلکہ کوئی بہت ہی پریشان کن، بہت ہی حیرت انگیز اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کا جو ہے یہ دجالی فتنہ ہے. دجال کا جو فتنہ ہوگا، اور وہ فتنہ جو ہے وہ بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا، اور اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، یہ سب سے بڑا امتحان اور آزمائش ہوگی مومنین. اچھا قبلہ، وہ آخری سوال ہے اس کے بعد، اور ایک ٹیکسٹ میں چھوٹا سا سوال ہے، اس کے بعد ہم دعا کے لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے درمیان امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جب ہوگا تو اس وقت یعنی امام کے ظہور سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوگا، جنگیں، قتل و غارت، وبائیں، سب کچھ. امام علیہ السلام جیسی ظہور ہونے والا ہوگا تو ایک بارش ہوگی جو 2-3 ہفتے جاری رہے گی، 24 دن، ایسے کچھ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، جس کے اندر اس کے بعد پھر کوئی بھی مومن بیمار نہیں ہوگا. مومنین کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، خاص ایک اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوگی. اور امام علیہ السلام جب ظہور کر جائیں گے تو اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کا فتنوں کے اوپر قابو آنا شروع ہو جائے گا، اور امام مکے سے مدینے آئیں گے، مدینے سے پھر آئیں گے کربلا، کربلا سے پھر کوفہ جائیں گے، اپنا کیپٹل بنائیں گے، حکومت کو ایسے ایسے تشکیل دینا شروع کریں گے. اور جب جنگیں شروع ہو چکی ہوں گی، کئی مہینے جنگیں چلتی رہیں گی، امام علیہ السلام عاشورہ پہ ظہور کریں گے، اور یہ کئی مہینے چلے گا. اس دوران امام جو ہے پھر جب کئی مہینے گزر جائیں گے تو پھر فلسطین آئیں گی، اور پھر امام علیہ السلام کا جو ہے وہ اس دوران یورپینز کے ساتھ ایک پیکٹ ہوگا. امام علیہ السلام کا 20 سال کا فاصلہ نہیں، لیکن چند مہینوں کا یا چند برس کا فاصلہ ہے جناب امام مہدی علیہ السلام اور جناب عیسیٰ کے اندر. کہ اس کے بعد امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، وہ ظاہر ہوں گے، اور پھر عیسائی جو ہیں وہ امام علیہ السلام پہ بہت سے ایمان لے آئیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے. اور لیکن اس دوران امام علیہ السلام خود پوری دنیا میں تشکیل دے رہے ہوں گے حکومت اپنی. اس کو جب آئیں گے تشکیل دیں گے تو پھر حکومت کو بڑھائیں گے، اور اس سے پہلے بہت جنگیں ہوں گی امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے. یہاں تک کہ ہر آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میں مر جاؤں اور میں زندہ نہ رہتا، موت کی تمنا کرے گا. اس سے پہلے اتنی جنگیں اور حالات خراب ہونے ہیں، بھوک و افلاس ہوگا، اور پھر جب یہ دور ختم ہوگا تو پھر جو ہے وہ یہ سارا دور چلتا ہوا ظہور کی طرف جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اوور نائٹ جو ہے ظہور ہو جائے گا.
فرمائے آخری 2 سوالات. وہ آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض تقوی کے علاوہ کیا ایسی چیز کریں کہ جو ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں اور ان کی خدمت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکیں، ان کے لیے ہم حامی و ناصر بن سکیں ان کے. جتنی کثرت سے صلوات پڑھیں، اور یہ جو دعائیں ہے ایک ہر نماز کے بعد یہ دعا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا پڑھیں. یہ مفاتی میں بھی ہے اور بہت علماء میں بھی ہے، ہر جگہ بہت جگہوں پہ ہے کہ اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. پروردگارہ مجھے تو اپنی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر میں نے تجھے نہ پہچانا تو میں تیرے لم اعرف رسولک، میں تیرے رسول کو کیسے پہچانوں. اللہم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. پروردگارہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عنایت فرما، کیونکہ اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکا تو میں تیرے حجت کو کیسے پہچانوں. نہیں پہچان سکوں گا. اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکا تو حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. اللہم عرفنی حجتک، پروردگارہ مجھے اپنے حجت کی، حجت خدا جو ہے حجت اللہ امام زمانہ کی معرفت عنایت فرما. فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگارہ اگر تو نے مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو یہ چھوٹی سی دعا ہے جس کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں تو انسان انشاءاللہ تعالی بفضلہ تعالی اور امام معصوم علیہ السلام کی انشاءاللہ تعالی انسان دین پہ. یہ دعا اردو میں اپنی زبان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مانگی جا سکتی ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے پروگرام کا تقریباً وقت جو ہے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آخری کال لے لیں یا چلیں، کیونکہ ٹائم خاصا ہو گیا ہے اور ہمیں اختتامیہ بھی دینا ہے. کہ جانے سے پہلے قبلہ دعائیہ کلمات سے پہلے میں صرف اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر ہم امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہوتے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دیتے. لیکن اگر ہم وہاں موجود نہیں تھے اور ہم نزدیک میں ہوتے کہیں، اور امام کی جب آواز آئی حل من ناصر ینصرنا کی، اور وہ آواز ہمارے کانوں میں پڑ جاتی تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا. تو میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کی گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ انشاءاللہ کہتے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میرا یہ سوال ہے آپ سب سے، میرے سب دیکھنے والے ناظرین سے، وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ آواز اس وقت بھی ہوا میں موجود ہے. آپ کے وقت کے امام آپ کو پکار رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لبیک یا مہدی کہنے میں ہم ڈیلے کر جائیں، دیر کر جائیں، اور وہ آخری چانس بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اس وقت بھی جنت اور جہنم تقسیم ہو رہی ہے، امام کا ظہور بالکل نزدیک ہے. یہاں پر ذرا سی غفلت ہمیں ہمیشہ کے لیے، ہماری نسلوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل سکتی ہے. یہاں پر ہمارے ایمان کا امتحان ہے. جب امام کی آواز آئے تو ہمیں ہر حال میں لبیک کہنا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جس کے لیے ہم نے ساری زندگی رو کر گزاری ہے کہ کاش ہم اس آواز پر لبیک کہہ سکتے، حل من ناصر ینصرنا پر. یہ امام کی آواز آئے گی، یہ امام کے بیٹے کی آواز آئے گی کہ حل من ناصر ینصرنا. تو ہمیں ہمیشہ لبیک کہنے کے لیے تیار رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی، مال، ہر چیز کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں قبلہ کی اجازت سے آپ سب سے اجازت لوں گا، وہ یہ کہ اگر وقت کا امام آ کر کہے کہ نماز بند تو بند، اور اگر وقت کا امام کہے روزہ بند تو بند. میں ایکسٹریم مثالیں دے رہا ہوں، جیسا کہ نعتیہ قرآن موجود تھا اور سب نے کہہ دیا کہ قرآن ہے نیزوں پر، آج تک بھگتنا پڑا قوم کو. جب نعتیہ قرآن وہاں موجود ہو تو ہمیں کسی اور چیز کو سننے کی یا فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قبلہ دعا کے لیے ہم سب کو شامل کر لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ ہمارے یہ حیدر ٹی وی اور ان کے پریزنٹر یہ حسین قاسم رضوی صاحب اور تمام مومنات جتنے بھی خدمت گزاران ہیں، جتنے سننے والے ہیں، جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں مومنین، اور جہاں جہاں جو بھی بسا ہوا ہے ہمارا مومنین، مومنات اور مسلمین و مسلمات، امیدوار پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب بخیر فرما.
ہم سب کو زمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، کو نیست و نابود فرما، ہمارے اس وقت مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو منجی عالم بشریت کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، اور مومنات کورونا وائرس میں مبتلا ہیں ان کو شفاء کاملہ اجر عنایت فرما، باقی لوگوں کو محفوظ فرما، جو اس میں رخصت ہو چکے ان کے درجات بلند فرما، ان کا منور فرما، ہمارے تمام شہداء کو، ہمارے مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمیں زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں، مومنین کے رزق و روزگار میں برکت عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین المعصومین، اللهم صل علی محمد۔ قبلہ اپنی طرف سے حیدر ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بھی اس میں کالیں کی ہیں، پارٹیسپیشن کی ہے، ان سب کا بھی شکر گزار ہوں، جن کے سوال نہیں لے سکا ان کے لیے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں، اور ان الفاظ کے ساتھ بھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال کیجیے، رکھیے گا، اللہ حافظ۔